طويل الشوق يبقى في اغترابي. فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے رب کا مہینہ ہے، اتنی برکتوں والا مہینہ، اتنی شانوں والا مہینہ۔ آپ نے کچھ باتوں کا بڑا ہی خیال رکھنا۔ ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے نمازیں ذوق کے ساتھ پڑھی جائیں، آپ نے مسجد کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ زیادہ سے زیادہ میں نہ دوسروں کو نواز سکوں، میں نہ چپکے سے پہنچوں کسی غریب پر، خود سے جاؤں اور اس کو اپنا موسم سمجھیں جس کی وجہ سے اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے، اس کو موسم سمجھیں جس کی وجہ سے اجر مل رہا ہے۔ احساس ہم نے بہت زیادہ پیدا کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کس جگہ میری ضرورت ہے، میں کس طرح کر کے کام آ سکتا ہوں، وہاں اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے، پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب اشغاذا اغبر لو اقسم علی اللہ لا برا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے، قسم بھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا، حضور مانگنے لگے اللہ سے، حضور اللہ سے مانگنے لگے۔ میں تو کئی دفعہ یہ دعا بھی مانگنے لگ جاتا ہوں کہ اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ جو تیرے رسول نے ہمارے لیے مانگی۔ اللہ تو ہمیں تو نہیں نہ مانگنا آتا، نہیں طریقہ آتا، نہیں سلیقہ آتا، نہیں انداز آتا، ہم تو بے توجہ سے لوگ ہیں، بیٹھنے کا ڈھب نہیں آتا ہمیں تو ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ نہیں آتا، ہم تو وضو کرنے کے اس طریقے سے آشنا نہیں، پر اللہ تیرے محبوب نے تو خوب مانگا ہے نا تجھ سے، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے تو تجھے منایا ہے نا ہمارے حق میں، تو اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کی مجلس مبارکہ میں بیٹھا تھا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہتے حضور دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کیا تھی؟ دعا حضور یہ مانگ رہے تھے رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضور دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اس ایک دعا کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر میرے نبی پاک نے اپنی زبان اطہر سے 100 مرتبہ ادا فرمایا۔ 100 مرتبہ حضور نے یہ لفظ کہے رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی، اے اللہ بخش دے، رحم فرما، وتب علی، بس قبول کر لے نا اب ہماری توبہ، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کر لیا کرتا ہے، تو رحم فرمایا کرتا ہے۔ ایک ہی مجلس میں 100 دفعہ حضور نے دعا مانگی، دعا مانگ کے پھر دعا مانگی، اور دعا مانگ کے پھر دعا مانگی۔ اللہ کو منایا میرے رسول پاک، حضور نے ہمیں بتلایا اسے مناؤ، اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھکو، اور حضور نے خود بھی یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے، وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے، فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے رسول کریم نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، وہ تمہیں مان جائے گا۔ اور حضور نے ہمیں دن بتائے، فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا
مان جائے گا. شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا. رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا. قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا. طریقے بتلائے. اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ میں, ہم نے تو حاضر ہونا تھا, ہم نے تو جانا تھا. اب ہم نے آگے بڑھنا ہے, اس کے حضور عرض کرنا ہے. حضور نے ہمیں بتلایا, ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی کہ جب انسان بہت زیادہ عاجزی کرتا ہے نا, بہت زیادہ عاجزی, تو پھر بھی اللہ مان جاتا ہے. جب وہ اس کے حضور بہت عجز کا اظہار کرتا ہے, بہت زیادہ عجز کا اظہار کرتا ہے, وہ ڈر جاتا ہے اس سے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا, اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا, پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا. پتر مجھے اڑا دینا, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے, اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں, اڑا دینا مجھے ہواؤں میں. اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا. حضور فرماتے ہیں, بخاری میں موجود ہے, اس کے بچوں نے اسی طرح کیا. اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا, ہوا میں اڑا دیا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو. زمین نے ذرے جمع کیے, خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا. تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو رو پڑا, کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں, تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا, میں ڈر گیا. اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا, اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں, لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا, تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی, کیونکہ اللہ کو پتہ تھا یہ دل سے بات کر رہا ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے کچھ مقاصد ہیں. انبیاء جب آتے ہیں تو بڑا مقصد لے کر آتے ہیں, اس مقصد کو ہم نے سمجھنا ہے, اس پر ہم نے غور کرنی ہے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. میلاد جو ہے نا, میلاد اس کا مطلب انقلاب ہے. ہمارے ہاں سمجھ لیا لوگوں نے ایک کمیٹی بناؤ اور خوب جناب اچھے طریقے سے آپ ایک بزم سجاؤ. یہ بڑی اچھی باتیں ہیں, الحمدللہ اس کا اللہ بڑا اجر عطا فرمائے گا, یہ بڑی خوب بات. لیکن میرے عزیز جو میلاد شریف ہے نا, لفظ میلاد یہ انقلاب کا نام ہے. جب آپ میلاد مناتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ میلاد شریف سے پہلے بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں, اور جب حضور کا میلاد ہو گیا تو اب تو بیٹی قانونی وارث ہے باپ کی, اسے اعزاز مل گیا, انقلاب آ گیا. میلاد سے پہلے لوگ منڈیوں میں بکتے تھے, انسان کی کوئی قدر نہیں تھی, لیکن جب میلاد ہو گیا انقلاب آ گیا. اب یہ برادری کے رٹے, یہ قبیلوں کی لڑائیاں, یہ سب جہالت قرار پائیں. قبیلے صرف تعارف کے لیے, باقی کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نظر میں اس کی عزت زیادہ ہے جو پرہیزگار زیادہ ہے. اب انقلاب ہے, اب اس نام پر قوم کو تقسیم نہیں کیا جائے گا. اب حضرت بلال حبشی آئیں گے تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے, امیر المومنین ہوتے ہوئے, اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھا کے کہیں گے بلال آپ تو ہمارے سردار ہیں. میلاد ایک انقلاب کا نام. میلاد شریف سے پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے معاذ اللہ. میلاد شریف سے پہلے کئی جگہوں پہ درختوں کو, سورج کو, چاند کو پوجا جاتا تھا. اب میلاد ہو گیا, اب حضور نے قانون بنا دیا کہ سجدہ سوائے رب کے کسی کے لیے جائز نہیں, اور کوئی بھی ہو کتنا بڑا بھی ہو جائز ہی نہیں. سوائے اللہ کے کسی کے لیے سجدہ جائز. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ ایک تو ہے نا کہ سجدہ عبادت کے لیے, وہ تو کفر ہے, شرک ہے. اگر کوئی تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرے, سجدہ کرے پر کرے تعظیم کے لیے, تو حکم کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے 50 دلائل کتاب و سنت سے اور 150 حوالے فقہاء اور محدثین کے لکھ کے کہا تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے.
سجدہ سوائے رب کے کسی اور کے لیے جائز؟ یہ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ بعض جگہوں پہ ان پڑھ پیر ملتے ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں جی اے معرفت دی گل ہے۔ میں کہ معرفت دی نہیں، یہ تو جہالت دی گل ہے، آپ جہالت کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک کا میلاد انقلاب ہے۔ اب ہم نے اس انقلاب کے جو مقاصد ہیں ان کو سمجھنا ہے، حضور کس لیے آئے۔ ایک مقام میں نے قرآن مجید کا تلاوت کیا، اللہ فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، فرمایا ہم نے نا اے محبوب علیہ السلام آپ کو اللہ کی جانب بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا، عبادت کا سبق دیا۔ ہمارا جو وجود ہے نا یہ کچھ چیزوں کو طلب کرتا ہے، کھانا پینا سونا، یہ وجود کی ضروریات ہیں۔ اگر یہ چیزیں اسے نہیں دی جائیں گی یہ کام نہیں کر سکے گا، آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ہماری روح کی بھی کوئی ضرورت ہے۔ یہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں نا کہ جناب پیسے بھی ہیں، گھر بھی ہے، نوکری بھی اچھی ہے، دل نہیں لگتا، بور رہتا ہوں۔ روح پیاسی ہے، روح کچھ مانگتی ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، حضور پر درود و سلام، نبی پاک کی غلامی، یہ روح کی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، ہر زمانے میں لوگ پوجا کرتے رہے معاذ اللہ، کوئی درخت کی، کوئی پتھر کی، لیکن ایسا دور نہیں گزرا کہ کسی نے کسی کی پوجا نہ کی ہو۔ رستہ غلط مل گیا تو غلط جگہ لگ گئے، لیکن کسی کی عبادت کرنا یہ انسان کے وجود کی ضرورت ہے۔ یہ سویرے 11 گھنٹے سو کے بھی لوگ تھکے تھکے کیوں اٹھتے ہیں؟ سو کے اٹھے اور اس کا دل کر رہا ہے 2 بندے مجھے دبائیں، اب تو فریش ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے اس وقت سویا ہے جب رب نے سونے سے منع کیا۔ اگر یہ نماز کو اٹھ جاتا تو اس کی روح تازہ ہو جاتی، اس کی طبیعت بہترین ہو جاتی۔ نبی پاک نے ہمیں اللہ کی جانب بلایا۔ اوہام پرستی، ڈرنا، سہم جانا، کالا جادو، بلی رستہ کاٹ گئی، ان بیماریوں سے نکلیں۔ جادو کی حقیقت ہے پر جتنی ہم نے سمجھ لی ہے اس سے باہر آئیں۔ حضور نے اللہ کی جانب بلایا۔ جب بندہ عقیدہ توحید و رسالت والا ہوتا ہے پھر وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، پھر وہ صبر والا ہوتا ہے، پھر وہ شکر والا ہوتا ہے، پھر وہ قناعت والا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب پر بھروسہ کر کے صبح تم نے گھر سے نکلنا ہے، محنت ضرور کرنی ہے، محنت زوردار کرنی ہے، محنت سے جی نہیں چرانا۔ ہمارے بچے محنت نہیں کرتے، بالکل مزاج نہیں۔ اوہو، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کاغذ جمع کرائیں، باہر جانا ہے، اور جب کاغذ آئیں گے چلے جانا، یار یہاں تو کچھ کرنا۔ کوئی پیشہ برا نہیں، ایک برا ہے صرف کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ باقی ریڑھی والا بھی نصیبوں والا ہے، محنت کر کے کماتا ہے۔ جس کے پیروں کو گوبر لگائے نا جانوروں کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے حلال والا ہے، بڑا عزت والا آدمی ہے، مانگ کے نہیں کھاتا، چوری کر کے نہیں کھاتا، کرپشن کا مال نہیں کھاتا، حلال کھاتا ہے، وہ تعظیم والا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے صبح اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، گھر سے نکل جانا ہے۔ جس طرح رب پرندوں کو روزی دیتا ہے نا اسی طرح تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ آپ اپنا مزاج بنائیں عبادت کا۔ آپ دیکھیں اگر بارش نہیں ہوتی تھی تو حضور نماز پڑھتے تھے، سورج چاند گرہن ہو جاتا تو نبی پاک نماز پڑھتے، بارشیں زیادہ ہوتی تو نماز پڑھتے، حتیٰ کہ بدر کے دن کافر اونٹ ذبح کر کر کے گوشت کھاتے رہے، معاذ اللہ شرابیں پیتے رہے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے رہے، اللہ کو مناتے رہے، رب کی مدد کو بلاتے رہے، ساری رات نماز پڑھے۔ اپنی طبیعت لگائیں عبادت پر۔ ویسے بھی جو لوگ سجدے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، جن کا سر رب رسول کے سامنے جھکتا ہے، وہ جگہ جگہ جھکنے سے بچ جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں۔ طويل الشوق يبقى في اغترابي